الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 9ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اس پارے میں سورۃ الاعراف کی بقیہ 119 آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 206 تک آج کے پارے میں شامل ہیں، تقریباً 14 رکوع بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الانفال کی 40 آیات، پہلی 40 آیات تقریباً 4 رکوع بنتے ہیں، وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اور یہ سورہ اعراف کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قوموں کی ہلاکت کا اور ایک قوم سے دوسری قوم کو تبدیل کرنے کا، تبدیلی اقوام کا جو قانون ہے اس کے بارے میں، اور 6 قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی داستان اللہ کریم نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور چھٹا جو آل فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو قوم شعیب کا تذکرہ جاری تھا، اور اس میں اس سے پہلے 4 اقوام کا تباہی کا قصہ بیان ہو چکا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی کچھ نہ کچھ بیان ہوا اس میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ جو سردار تھے نا بستی کے، انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، یا تو ہم تمہیں یہاں سے بستی سے نکال دیں گے، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر تم واپس آ جاؤ ہمارے اپنے دین پر۔ تو اصل میں جو سردار ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو معاندین نبوت ہیں، ہر دور کے نبیوں کے جو دشمن ہیں، ان میں عام طور پہ اس وقت کے سردار ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، متکبرین۔ قال الملأ الذین استکبروا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ استکبار کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور استکبار کی جو ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ جو سردار ہیں یہ دو ہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر بھی سمجھتے ہیں اور حق کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ تکبر کرتے تھے۔ اور یہ با اختیار لوگ اگر مسلمان ہو جائیں نا، تو ان کے پیچھے چھوٹے لوگ تو ویسے ہی مسلمان ہو جائیں، لیکن عام طور پر یہ با اختیار لوگ جو ہیں دشمنی میں آگے ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بالآخر جب سمجھ آ گئی کہ ان سے کسی بھی طرح کی مصالحت ممکن نہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اللہ تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ پھر ان کے اوپر زلزلہ آیا، رجفہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے اوپر زلزلہ آیا، اور یوں مٹے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کی یوں کہانی ختم ہوئی جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں، اس طرح سے مٹ گئے زمین سے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 94 سے 102 تک عروج و زوال کا ضابطہ بتایا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کس طرح قوموں کو اللہ تعالیٰ زوال عطا کرتا ہے۔ تقوی اور ایمان مفید ہے تکبر کی بجائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش پر چلے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کی بارش برسا دیتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے پکڑ لیا۔ یہ ہے پورا یعنی جو فلسفہ ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں
جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نفع رسانی کا کام کرتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر لوگ جو ہیں تقویٰ، ایمان اور کی روش اختیار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور رحمتوں کے اس آفر کو قبول نہیں کرتے، تو پھر دوسرا جو آپشن ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ پھر سروں پہ کھڑا ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا، رات کو عذاب آ جائے جب یہ سوئے ہوئے ہوں، یا دن کو عذاب آ جائے جب یہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، کسی بھی وقت یہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے اس قوم کے، الا القوم قوم الخاسرون، جو خسارہ پانے والی قوم ہے، وہ عذاب سے بے فکر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وگرنہ ہر وقت لوگ جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 171 تک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا آغاز ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز۔ اس میں آل فرعون کی تباہی بھی ہے، بنی اسرائیل کا رویہ بھی ہے، اور اس صورت میں بیان ہونے والا یہ چھٹا قصہ ہے، لیکن قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کوئی تقریباً 700 سال بعد، میں کہتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، تو 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ بہرحال اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اس قصے میں کہ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں نصیحت کے، اور معجزہ اور جادو میں فرق اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایمان اور وسائل کی جنگ ہے، ایک طرف وسائل ہے، ایک طرف ایمان ہے، ان کی جنگ ہے، اور بالآخر ایمان کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانیت اور مادیت کی جنگ ہے، ایک طرف مادیت کے سارے وسائل ہیں اور ایک طرف صرف روحانیت ہے، اور بالآخر روحانیت دی جاتی ہے۔ فرعون اور آل فرعون جو ہیں ان کا تکبر ہے کہ آسمان کو چڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اتنا تکبر کرنے والا بالآخر عبرتناک اس کا انجام ہوتا ہے، یہ بھی اس کا بہت اہم پہلو ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جہالتیں ہیں، اور اس پر جو نبی کا رویہ ہے اس کے اوپر بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات کی مشابہت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے بھی یہ قصہ بہت زیادہ بیان ہوا، اس لیے کہ ادھر بنی اسرائیل کو عزت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ادھر عربوں کو عزت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور پھر ظلم کے خلاف جو ثابت قدمی کی تاریخ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح کی ایک ثابت قدمی کی تاریخ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا، ان کے وہاں کے جو سردار تھے یا فرعون تھا جنہوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا، ان کو نکلنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ بہت سارے اس میں جو سملیرٹیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ۔ بہرحال یہ قصہ بیان ہوا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، انہوں نے جا کے فرعون کو جا کے پیغام دیا کہ میں رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اس نے آگے سے سوالات کرنے شروع کر دیے، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دے دیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی، کہ عصا پھینکا تو سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کو تو بڑا پتہ ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تو تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال جادوگر اکٹھے کر لیے، انہوں نے کہا مقابلہ کرتے ہیں، سارے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ جادوگروں نے انعام کا تقاضا کیا کہ ان لنا لاجرا، کیا ہمیں کوئی بدلہ ملے گا؟ انہوں نے کہا بڑا بدلہ، قال نعم وانکم لمن المقربین، پیسے بھی بڑے دوں گا، دولت بھی بڑی دوں گا، اور پھر ویسے بھی تم میرے مقرب خاص بن جاؤ گے، تخت کے اوپر تمہاری خاص کرسی ہوا کرے گی۔ یہ بارگیننگ کر رہے ہیں وہ جادوگر، جادو کرنے سے پہلے اپنا وہ جب انہوں نے جادو کیا تو قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، پھینکی تو رسیاں اور چھڑیاں، لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یہ جو جادو ہے یہ دو طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، ایک تو یہ جنات کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے، جنات مسلط کر دی جاتے ہیں، وہ جا کے اثر کرتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ حواس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے انہوں نے حواس کے اوپر
سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں لیکن آنکھوں پر جادو کیا اور سب کو نظر آ رہا تھا جیسے وہ سانپ بن گئے ہیں اور اتنے سارے سانپ پھر رہے ہیں۔ اللہ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو تھا اور انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مختلف جگہوں پہ آتا ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی بات آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم موسیٰ کو ہم نے وحی کی تو بس اپنا عصا پھینک دے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سب کو کھا پی جائے گا۔ اللہ، جب انہوں نے دیکھا جادوگروں نے کہ ایک عصا پھینکا ہے اور سب کو کھا پی گیا ہے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، باقیوں کو تو نہیں سمجھ آئی، جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو جب یہ جادو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کوئی معجزہ ہے۔ جب وہ معجزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ فوراً قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا جی ہم تو رب العالمین کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اب وہ بدبخت جو تھا نا فرعون، وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اگر وہ اتنا کہہ دیتے نا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائیں تو اس نے کہنا تھا یہ میرے اوپر ایمان لائیں۔ انہوں نے پھر وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ہم ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اللہ اکبر، اس پر پھر اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ تو لگتا ہے تمہارا بڑا ہے، تم نے پہلے ہی آپس میں پلاننگ کی ہوئی تھی اور یہ تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے۔ اس پر پھر اس نے کہا کہ ہم تو جو ہے نا تم سے بدلہ لیں گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اس نے ایسی دھمکی، اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت کی سپر پاور تھا، اس کی دھمکی خالی کھلی دھمکی نہیں تھی۔ قالوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، انہوں نے کہا موج لگ جائے گی، تو ہمیں قتل کر دے گا، ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا تَنْتَقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو صرف ہم سے یہ انتقام لے گا کہ ہم رب کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ تو ہمیں صبر دے دے۔ یہ جو قوت ایمانی کا مظاہرہ ہے نا جادوگروں کا، جہاں بھی اللہ کریم نے بیان کیا ہے ہر جگہ خوبصورت طریقے سے بیان ہی ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سورہ طٰہٰ کے اندر بیان ہوا ہے، سبحان اللہ، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جو جادوگر فرعون سے بارگیننگ کر رہے تھے کہ تو ہمیں کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا، اور تھوڑی دیر بعد، یعنی اس وقت وہ فرعون کو بڑا سمجھ رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد جب ایمان آ گیا تو اب وہ اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اسی فرعون کے ساتھ وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں فقد ما انت قاد، سورہ طٰہٰ میں آئے فقد ما انت قاد، تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر لے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا، تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا، ہم اپنے رب سے جا کے ملاقات کر لیں گے، ہمیں اور چاہیے کیا۔ اللہ، یہ ایمان اور بے ایمانی کا یہ فرق ہوتا ہے۔ جب بے ایمانی ہوتی ہے تو پھر آدمی لوگوں کے در پہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جب خوف اللہ کا دل میں آ جائے تو پھر ہر چیز کا خوف جو ہے دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا اس نے پھر دوبارہ جب یہ ہارا ہے نا جادوگروں کی صورت میں، تو فرعون نے ایک دفعہ پھر اس نے اعلان کر دیا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اس نے ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا کہ ان کے بیٹے قتل کریں گے، ان کی لڑکیاں رکھیں گے، یعنی دو دفعہ اس نے کیا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، ایک یہاں جادو کے میدان میں ہارنے کے بعد اس نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہم ان کے بچے قتل کریں گے تاکہ ان کی جو طاقت ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اور انہوں نے کہا بھی قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا موسیٰ، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کہا موسیٰ تو آیا نہیں تھا نا تب بھی ہمارے بچے قتل ہوتے تھے، اور اب تو آیا ہے تو پھر ہمارے بچے قتل ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور اب پھر ہم اذیت دیے جا رہے ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے، ان قریب جو ہے تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے کرتے ساتھ مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ صبر اور شکر کیا کرو، ان کو بھی کہا صبر اور شکر کرو، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر مختلف عذاب ہیں ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، یعنی بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو، مصر کی جو مقامی آبادی تھی ان کو قبطی کہتے تھے، بنی اسرائیل اصل میں وہاں پہ مائگریٹڈ لوگ تھے،
یہ مقامی آبادی نہیں تھی. بنی اسرائیل اس وقت مائگریٹ ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے. تو ان کا اصل وطن تو فلسطین جس کو کنعان کہتے ہیں وہاں وہ تھا، اور پھر وہاں سے یہ منتقل ہوئے تھے. اور یہی سوال مدینہ کے یہودیوں کے مشورے سے مشرکین مکہ نے کیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیں کہ یہ بنی اسرائیل کیسے منتقل ہوئے، یہ ان کا اصل وطن تو کنعان تھا، یہ کیسے وہاں چلے گئے. تو اس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی تھی، اور پوری سورہ یوسف اصل میں اس پوری کہانی سنائی گئی. احسن القصص اس کو کہا گیا، بہترین بیان کہ وہ احسن القصص کہ وہ جو ہے نا کس طرح سے منتقل ہوئے. تو بہرحال وہ جو مقامی آبادی تھی ان کے اوپر جب بھی عذاب آتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذاب ان کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طوفان آیا، مینڈکوں کا اور جوؤں کا، مختلف قسم کے عذاب آئے. اور جب بھی عذاب آتا تھا نا وہ آ کے کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، یہ ٹل گیا نا تو پھر ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جو ہی وہ ختم ہوتا تھا عذاب وہ پھر وعدہ توڑ دیتے تھے. اور یہ ان کی حالت تھی. بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے سمندر میں غرق ہوئے اور یہ تباہ و برباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا. پھر بنی اسرائیل جب بحیرہ قلزم سے دوسری طرف نکل گئے، یہاں پہ غرق کی پوری تفصیل نہیں ہے، جب یہ پوری دوسری طرف نکل گئے تو بحیرہ قلزم جو ہے وہ آپ اگر اس کو دیکھیں بحیرہ قلزم کو تو یہ آگے جا کے دو شاخہ ہو جاتا ہے. اس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں. بحیرہ قلزم آگے جا دو شاخہ ہو جاتا ہے. اس کی یہ والی جو شاخ ہے نا جہاں سے آگے نہر سویز ہے، یہ والی جو شاخ ہے اس سے میں اصل میں یہ واقعہ رونما ہوا. جب مصر سے وہ نکلے تھے، جانا تھا انہوں نے کنعان یہاں پہ ہے تو یہ ادھر سے جانا تھا، لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے ان کو راستہ صحیح پتہ نہیں چلا، آگے سے سمندر آ گئے. تو سمندر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راستے بنا دیے، پار نکل گئے دوسری طرف. وہاں انہوں نے دیکھا کوئی قوم تھی، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اپنے، اور جانوروں کے شکلوں کے بت، اور ان کو بتوں کو پوج رہے تھے. تو یہ بنی اسرائیل عجیب و غریب قوم تھی. انہوں نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور نبیوں کو تنگ کرتے رہے. انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے بچڑے کی پوجا کی فرمائش کر دی. انہوں نے کہا جی ان کا بچڑا ہے تو ہمیں بھی بچڑا بنا دے، ہم ان کے پاس الہ ہے ہمارے لیے بھی الہ بنا دے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹا، انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل ہو، کیا بکواس کر رہے ہو. لیکن انہوں نے وہ بات دل میں رکھی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اللہ اکبر. واپس آئے تو پریشان ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم نے کیوں یہ ان کو روکا نہیں. انہوں نے کہا جی میں نے روکا تھا، انہوں نے مجھے پریشان کیا. اللہ اکبر. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اس لیے میں تو خاموش رہا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پریشانی. جب طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کی. اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہو تو اس کو کتنا مزہ آیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لطف محسوس کیا. تو گفتگو کا لطف اتنا تھا کہ فرمائش کر دی رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل، یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا میں اس کے اوپر اپنا جلوہ ڈالتا ہوں، اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جو ہی اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اس کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ. فلما افاق، جو ہی ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں معافی مانگتا ہوں میں غلط کہہ دی. اب یہاں سے معتزلہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. لن ترانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور لن ترانی کا مطلب ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اس سے معتزلہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب ہے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. اور ویسے بھی قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، اللہ کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا انا اراہ نور، اللہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے تو وہ جھوٹ بولتا۔ اس سے معتزلہ نے ان سارے دلائل سے یہ نتیجہ نکالا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ جو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو سب سے بڑا اعزاز بخشے گا، وہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ اس کی بہت ساری متواتر احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے تو ایک اللہ کی ذات ہے تو دیکھنے میں کتنی مشکل ہوگی، کیسے اللہ جب دیدار کے رکھائے گا تو کتنی مشکل ہوگی، کیسے دیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہو تو کبھی دیکھنے میں مشکل ہوئی ہے؟ کہتے کوئی نہیں، اسی طرح پھر اللہ کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب پورا سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، این نظام مکمل، اور جنتی جا کے جنت میں موج کر رہے ہوں، ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا کہ جنتیوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے ہر چیز تو ہمیں مل گئی، عذابوں سے ہم بچ گئے، موج میلے میں ہم آ گئے، جنتیں مل گئی، سب کچھ مل گیا، کون سا وعدہ باقی رہ گیا؟ ابھی وہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیں گے، اور جب دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جو لطف اللہ کے دیدار میں آئے گا اس کے مقابلے میں جنت کی ہر نعمت ہیچ ہوگی، اور لطف جو اللہ کے دیدار سے محسوس کریں گے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ آنکھیں جو دنیا والی ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت آخرت میں اہل ایمان کو آنکھیں دے گا کہ دیدار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس آیت سے رؤیت باری تعالیٰ کی دلیل بھی نکالی جا سکتی، جیسے معتزلہ نے نکالی کہ اس میں نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہ ہوتا تو اللہ کا نبی یہ سوال ہی نہ کرتا، تو اللہ کا نبی سوال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو دیکھا جانا ممکن تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، بس کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ اگر اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پہاڑ کو قائم رکھا دے، اگر قائم رہ جائے اور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ قائم رہ جائے تو فسوف ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رؤیت باری تعالیٰ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آگے پھر فرمایا متکبرین کو تورات سے بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بعد از موسیٰ علیہ السلام ان کے بچڑے کی پوجا کی اور واپسی پر بڑا غصہ ہوا، پھر جب دوبارہ گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 70 لوگوں کو چن کے ساتھ لے گئے، انہوں نے جا کے وہاں اور رولا ڈال دیا۔ پہلے تو وہ ساتھ لے کے گئے، چلے آئے آپ کو دکھاتے ہیں، ان کا جی کہاں سے لے کے آئے تورات، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ وہاں گئے، چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے رولا ڈال دیا، ہمیں اللہ دکھا، پھر ہم ماننے کے بغیر ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی کوئی تجلی ڈالی اور وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ 70 لوگ تھے اور ان کے اوپر رجفہ آیا، ایک زلزلہ آیا اور سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو یہ تو بیوقوف ہیں، تو ان کو جو ہے دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ آگے آیت نمبر 157 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے، جو تشریعی حیثیت ہے، ایک ہے تشریحی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرنے، ایک ہے آپ کی حیثیت بطور مقنن کے، اللہ بھی قانون ساز ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے، قرآن کے اندر جتنا قانون ہے اللہ نے بنایا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقنن ہے، اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ آیت ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ حلال و حرام کا جو اختیار ہے اصل میں اللہ کا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جس کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے۔
لیکن یہ اختیار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حرام ٹھہرا دے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حلال کہہ دے تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے. آپ شارح بھی ہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور شارع بھی ہیں کہ آپ قانون بنانے والے ہیں. بہرحال اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ کی توقیر کرنا ضروری ہے، عزت کرنی ہے اور آپ کی مدد کرنا ضروری ہے، اور یہ لازم ہے ہر مومن کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومی کا اعلان ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے کے سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں. کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کی طرف مجھے خود رسول بنا کے بھیجا گیا. اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہر فلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی، ہمانگیر نبی، ہر جگہ کے نبی، اس کا خلاصہ جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بار بار کیونکہ قرآن میں بات آتی ہے. اس کا خلاصہ مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں نبیوں کے اوپر فضیلت عطا کی گئی. ویسے تو کئی باتوں میں فضیلت ہے، لیکن اس حدیث کے اندر 6 باتوں کی فضیلت ہے. اس میں ایک بات آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جو بھیجا گیا ہے نا، رسول بنایا گیا ہے، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے. یعنی بات ہی ختم، ایک اللہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جگہ بچتی نہیں کہیں کوئی جھوٹا آ جائے، نہ وقت بچتا ہے نہ کوئی جگہ بچتی ہے کہ کسی جھوٹے نبی کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دیواروں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے قوم موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کا تذکرہ ہے، ان کو پانی ملا، بادل کا سایہ، من و سلوہ، اور پھر اصحاب سبت کا قصہ ہے. ایلا نامی بستی تھی، وہ جو بحیرہ قلزم ہے نا، اس کے کنارے پر ایک بستی تھی ایلا، اور وہ ان کا کام، ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ صرف مچھلیاں پکڑنا تھا. اور ان کے اوپر آزمائش آئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، اور ان کو کہا گیا بھی ہفتے والے دن نہیں پکڑنی. انہوں نے پھر ہفتے والے دن کسی نے بھی نہیں پکڑی. انہوں نے کسی نے تو جال لگا لیے کہ جال میں مچھلی پھنس جاتی تھی، اور پکڑتے وہ اتوار والے دن تھے. یا بعض لوگوں نے حوض بنا لیے سائیڈوں پہ، اور ادھر جو ہے وہ مچھلی جو ہے وہ ان کو بند کر لیتے تھے، گویا قید کر لیتے تھے، اور اگلے دن جا کے اس کو پکڑ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہاں جو ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے بھی منع کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور وہ جو منع کرنے والے تھے ان کو لوگوں نے کہا ان کو تو اللہ عذاب دے رہا ہے، یہ تو مر جائیں گے، عذاب ہوگا ان کا، تم کیوں منع کر رہے ہو ان کو؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے منع کر رہے ہیں قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ایک تو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ بچ جائے، اور دوسرا ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو روکا تھا. یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں کہیں بیماری، پریشانی، برائی ہو رہی ہو تو ہمیں روکنا لازماً چاہیے. معذرة الى ربکم، کم از کم اللہ کے ہاں تو ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو روکا تھا، کوئی روکا چاہے نہیں رکا، ہم تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. آگے بنی اسرائیل کی دائمی سزا کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 172 سے 206 تک توحید و رسالت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں. اور اس کے آغاز میں عہد الست کا ذکر ہے. عہد الست اللہ تعالیٰ نے جب ابتدائی طور پر کائنات بنائی، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ ہم سارے گواہ ہیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہانہ ختم کیا کہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا بہانہ ختم کر دیا. یعنی ہر شخص نے وہاں کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے. تو وہ جو ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہماری یادداشت میں نہیں رکھا گیا، ہماری فطرت میں رکھا گیا، وہ ہماری فطرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے.
البتہ جو اس کے والدین ہیں فابواہ یحودانی ینصرانی یمجسانی، اس کے والدین یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں. پیدا ہر بچہ جو ہے فطرت میں ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ عبدیت رب ہے. فطرت عبدیت رب ہے، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتے ہیں. یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مادیت پرستی کی مثال دی ہے کہ جو مادیت پرست یعنی دولت کے پجاری جو ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ہے کتے کی. اور اگر آپ اس پہ حملہ کریں تو بھی وہ ہانپتا ہے، نہ حملہ کرے فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، چاہے حملہ کرے چاہے نہ کرے وہ گھانپتا ہی رہتا ہے. مادیت پرست کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسے کتے کی بھوک نہیں ختم ہوتی اور اس کا ہانپنا ختم نہیں ہوتا، اس طرح مادیت پرست کی بھوک نہیں ختم ہوتی. جتنی مرضی دولت وہ لے لے، وہ آپ اس کو کچھ کہیں نہ کہیں وہ اپنی موت آپ مرتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے. پھر اللہ کی ہدایت کو جو نہیں مانتے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے. پہلے کہا کہ اس کی کتے کی مثال ہے، پھر کہا کہ جن لوگوں کو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں اسے سنتے نہیں. حالانکہ کانوں سے سن رہے ہیں سب، گویا سمجھتے نہیں. دل ہیں نہیں سمجھتے، کان ہیں ان سے نہیں سنتے، آنکھیں ہیں ان سے نہیں دیکھتے. فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے ہیں. اب یہ عجیب و غریب اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتا تھا اولئک اضل الانعام، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ نہیں فرمایا اضل الانعام. پہلے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں. پھر گویا اگلے مرحلے پہ فرمایا یہ چوپایوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چوپائے تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں، اور وہ انسان جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہ کرے وہ چوپایوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کتا بلی جنگل کے درندے بھی ان انسانوں سے بہتر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے. اور فرمایا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. آگے اسماء الحسنی کا وسیلہ بتایا کہ دعا اللہ سے کرنی ہو نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دیا کرو. جن کو رحمت چاہیے وہ یا رحمان کہے، جن کو تمنگری چاہے وہ یا غنی کہے، جس کو جو چیز چاہیے جو کہے اللہ میرے عیب چھپا لے، وہ کہے یا ستار العیوب، تو میرے عیب چھپا لے. اللہ کے جتنے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. آگے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. پھر لوگ کہتے تھے قیامت کب آئے گی، اس کا جواب پتہ کیا دیا؟ علم اللہ کے پاس ہے، آئے گی اچانک. علم اللہ کے پاس ہے، آئے گی اچانک. بہت بڑا حادثہ ہے، زمین و آسمان پر بھاری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور کسی کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے. پھر آگے سورہ انفال ہے. 4 رکوع آج کی ہماری پارے میں شامل تھے. تو سورہ انفال مدنی صورت ہے. بنیادی طور پر انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو. انفال کا مطلب ہوتا ہے زائد چیزیں، لیکن یہاں انفال غنیمتوں کے بارے میں، یسالونک عن الانفال، کہ غنیمتوں کو، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہاں ابتدا تو مال غنیمت کے حوالے سے ہوئی ہے. ویسے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، فلسفہ جہاد ہے، آداب ہیں، ترغیب ہے، فضائل ہیں، صلح جنگ کے احکام. شروع میں فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہیں، غنیمتوں کا مالک تو اللہ ہے. حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ 6 صفات رکھنے والا حقیقی مومن ہوتا ہے. ایک تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر، وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. قرآن سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل اللہ پر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں. جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اصل بندے ہیں. آگے بدر کے سلسلے میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ گھر سے روانہ کیا. تجارتی قافلے کی بجائے جو ہے وہ جنگی قافلہ، اس کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی. یہ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تھے تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے. جو قافلہ ابو سفیان کا قافلہ شام گیا ہوا تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نکل گیا تھا. پھر واپسی پہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے آئے اور وہ نکل گیا، اور آگے سے ابو جہل جو ہے وہ وہاں سے لے کر آ گیا تھا قافلہ لڑنے کے لیے، تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنا پڑا.
اسی لیے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 313 مسلمان تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ زیادہ تر جو ہے وہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس لاٹھیاں بھالے بس اس طرح کی چیزیں تھیں، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، وہ اصل میں گئے تھے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں عام طور پہ یہ تاثر دیا گیا۔ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں ہے نا، اس کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، تم یہ چاہتے تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے اور بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کٹ دے، اللہ یہ چاہتا تھا۔ اب یہ سمجھیے دو گروہوں میں سے ایک گروہ، اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے تھے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کہہ دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا تھا بھئی دو گروہ ہیں، ایک آ رہا ہے شام سے قافلہ، دو قافلے ہیں، ایک آ رہا ہے قافلہ شام سے جو ابو سفیان کا ہے تجارتی قافلہ، ایک قافلہ آ رہا ہے مکے سے جو ابو جہل کا قافلہ جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ کہہ دیا گیا تھا دو میں سے ایک ہو۔ صحابہ کرام کو یہ پڑی ہوئی تھی، دعائیں کرتے تھے اللہ کرے تجارتی قافلے کے ساتھ ملے، اللہ کرے تجارتی قافلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہی کرتے کرتے گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جو جس کے پاس اسلحہ کونی نہ ان کے ساتھ تمہاری آمنا سامنا ہو۔ اب وہاں جا کے بھی بہت ساری روایات ہیں، میں تو یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پانی کی جگہ پہ، یعنی وہ جو قافلہ تھا ابو جہل کا وہ پہاڑ کے دوسری طرف تھا اور مسلمان ادھر تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، پانی کی جگہ ایک تھی، وہ پانی لینے کے لیے ان کا بندہ آیا، انہوں نے پکڑ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے ان کو پوچھنا شروع کر دیا کہ تو ابو جہل کے قافلے کا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کا ہے؟ اس نے کہا میں ابو جہل کے قافلے کا ہوں۔ انہوں نے ان کو پٹائی کی، تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو اور پھر پوچھا کس قافلے کو، اس نے کہا میں ابو جہل کے قافلے کو، اس کو اور مارا۔ اچھا وہ جب تک کہتا رہا کہ میں ابو جہل کے قافلے، اس کو مارتے رہے، اور جب اس نے کہا اس نے اب جان چھڑانی تھی، اس نے کہا اچھا میں ابو سفیان کے قافلے کا ہوں، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بولتا رہا تم اس کی پٹائی کرتے رہو، اور جب اس نے جھوٹ بولا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی، اور جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملے، لیکن اللہ نے پہلے سے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ جنگ ہوگی اور لڑائی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے کے لیے ہی نکلے وہاں سے۔ اور صرف یہ کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہے دو قافلوں کی جب بات کریں تو دو قافلے کب ہوئے؟ یعنی وہ جو آیا اس کو خطرہ پیدا ہوا، اس نے پیغام بھیجا، پیغام بھیج کے وہاں سے نکلا، وہاں یعنی مکے پیغام آیا کہ اس قافلے کو خطرہ ہے، تو پھر ابو جہل قافلہ لے کے وہاں سے نکلا، کتنا ٹائم لگا ہوگا، تو پھر وہ نکلا، اور پھر وہ جب آیا دو قافلے تو اس وقت ہوئے جب وہ چل پڑا مدینے کی طرف، وگرنہ تو قافلہ میدان میں تو ایک تھا۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے دو میں سے ایک ملے گا، تو اس کا مطلب ہے دونوں آن دا وے تھے، دونوں اس وقت چل چکے تھے، اس لیے کہا کہ دو میں سے ایک۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوں تو جسٹیفائیڈ ہے بالکل یہ بھی، کیونکہ حالت جنگ میں تھے، اور تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلنا، دشمن کا تجارتی قافلہ پکڑنا، یہ بھی بالکل جائز ہے اور جسٹیفائیڈ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ جنگ جو تھی یہ تھی تو دفاعی، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے کے لیے نہیں تھے نکلے، بلکہ آپ لڑنے کے لیے ہی نکلے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام تھا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ بہرحال حضور کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اونگ آئی لوگوں کو۔ اچھا یہ جو نیند ہے نا، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب نیند آ جائے تو بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔
جہاں بھی کسی کو نیند آ جائے، یہ اونگ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، سکینت طاری ہوتی، اس سے بندے کو اسی طرح صحابہ کرام پریشان تھے نا کہ ہم 313 ہیں، وہ آگے 1000 کا لشکر ہے، کیا کریں گے؟ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی، جس سے تکان دور ہو گئی اور پریشانی ان کی دور ہو گئی، اور کفار کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا۔ مسلمان تھوڑی سی اونچی جگہ سے پہ تھے، وہ نیچی جگہ پہ تھے، بارش ہوئی اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ تو اور زیادہ پکی ہوگی، بڑی زبردست ہوگی، وہ نیچی جگہ پہ ان کے کیچڑ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی۔ آگے آیت نمبر 15 سے 28 تک تنظیم جہاد کا ذکر ہے کہ جنگ سے فرار کی ممانعت ہے۔ اللہ اکبر، جنگ ایک دفعہ ہو جائے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ کوئی بندہ جب ایک دفعہ آمنا سامنا ہو گیا تو پیٹھ پھیر کے بھاگ نہیں سکتا، جو پیٹھ پھیر کے بھاگ، ومن یولہ یومئذ دبرہ، جو کوئی اگر پیٹھ پھیر کے بھاگے، فقد باء بغضب من اللہ مأواه جہنم، اس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر کوئی جائے۔ دو البتہ استثناء فرمائے، الا متحرفا للقتال او متحیزا، ہاں کوئی پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، یا پیچھے کوئی اور لشکر ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، یعنی جنگ کی پالیسی اور ایک چال کے طور پر پیچھے ہٹنا، اس میں کوئی حرج نہیں، تحرف اور تحیز اس کو کہا۔ وگرنہ اگر کوئی جنگ کا سے پیچھے بھاگتا ہے نا، فرار اختیار کرتا ہے، تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اندازہ کریے کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لینا، سبحان اللہ، 3 دفعہ پڑھ لے، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کفار کی ایک دعا کا ذکر ہے، بدبخت ابو جہل نے دعا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء۔ وہ کہتے تھے اگر یہ نبی سچا ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر۔ عجیب و غریب دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 وجہ سے پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی، 2 وجوہات ہیں، 2 امان اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ موجود ہوں، جس معاشرے میں، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس میں لوگ جو ہیں استغفار کر رہے ہوں تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اب یہ 2 باتیں اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں، ایک استغفار، جو میں نے ابھی عرض کیا، استغفار کے بہت سارے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، استغفار کسی بھی لفظ، کسی بھی کلمات میں کیا جائے، کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، تب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل سے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سنت پر عمل کرے گا تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری سنت پر قرب قیامت اس کو زندہ کرے، جو ترک شدہ سنت ہو، متروک سنت ہو، اس کو زندہ کرے، اس کو 100 شہیدوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک یعنی طریقہ ہے۔ ایک بات آخر پہ فرمائی کہ یہ جو کفار ہیں نا، ان کے مختلف طریقے بتائے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ۔ یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، وہ تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ سیٹیاں اور تالیاں، یہ کعبہ کے اندر ان کی عبادت یہ ہوتی تھی، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو یہ سیٹیاں اور تالیاں والی عبادت کون سی ہے بھائی؟ یہ ہمارے ہاں تو ایک قوالی شریف ایسی ہے جس کے اندر سیٹیاں اور تالیاں ہوتی ہیں اور اس کو عبادت بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو شاید واللہ عالم ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کفار مکہ کی سنت ہے کہ وہ بھی سیٹیاں بجا کے اور تالیاں پیٹ کے ایک عبادت کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر اس کو عبادت سمجھا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ ان کی سنت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔